بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توہین رسالت کی شرعی سزا۔ نبی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ بالخصوص اور تمام کفار بالعموم بڑے تسلسل کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہتے اور لکھتے آ رہے ہیں، جو کہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مسلمانوں کے عقیدے میں شامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ان کی ذمہ داری ہے۔ ڈنمارک کے ایک اخبار جالینڈز یولانو پوسٹن نے منگل 22 شعبان 1426 ہجری کی اشاعت میں توہین رسالت پر مبنی خاکے شائع کیے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دہشت گرد کی حیثیت سے پیش کرنے کی بدترین جسارت کی۔ ایک خاکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ایک عمامہ دکھلایا گیا جسے بم کی شکل دی گئی۔ وہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھماکے کرنے والا اور تخریب کاری پھیلانے والا ہے۔ ان خاکوں کی اشاعت سے ملنے والے مسلمانوں کے وہ زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے کہ ناروے کے ایک اخبار نے عید الاضحیٰ 10 ذو الحج 1426 ہجری کو انہیں دوبارہ شائع کر کے مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ ان توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف مسلمانوں میں سخت غم و غصہ اور قلق و اضطراب پایا گیا اور وہ سراپا احتجاج بن گئے۔ اسلامی ممالک اور غیر مسلم ممالک کے اسلامی حلقوں کے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار مسلمان ان اہانت آمیز خاکوں کے خلاف پرامن احتجاج کرے تو یہ ان کا حق ہے، اور اسے تو پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی سابق صدر بل کلنٹن نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پورے عالم اسلام میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ان میں اس بے چینی کا پھیل جانا ایک فطری عمل ہے۔ اس سلسلہ میں سرکاری و غیر سرکاری ہر سطح پر مظاہرے ہوئے اور انہی مظاہروں کی آڑ میں بعض شرپسند عناصر گھیراؤ، جلاؤ، توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے میں کوشاں رہے۔ سرکاری املاک کے ساتھ ساتھ مغربی ریسٹورانوں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ ساتھ بعض مظاہرین کی نجی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور بند دکانوں کو بھی نشانہ بناتے رہے۔ نیز ڈنمارک کے پرچم کو پاؤں تلے روندا اور انہیں نذر آتش کیا گیا۔ بر صغیر میں یہ احتجاج مظاہرے پورے زوروں پر رہے اور دل آزار خاکوں کی اشاعت نے مسلمانوں کے جذبات کو بے قابو کیے رکھا۔ جگہ جگہ مظاہرین کی سنگ باری و آتش زنی اور پولیس کے لاٹھی چارج کے مناظر دیکھنے میں آئے اور کارٹونسٹ کے قاتل کو انعام میں $1 ملین نئی کار اور اس کے وزن کے برابر سونا دینے کے اعلانات بھی سامنے آئے۔ ان سب حالات کے تناظر میں ہم چند امور اپنے قارئین کے خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 کفر و اسلام کی آویزش، نمبر 2 کفار کے عزائم، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم و فضیلت، نمبر 5 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے، نمبر 6 پرتشدد مظاہروں، توڑ پھوڑ، گراؤ جلاؤ اور جانی و مال نقصان کرنے کی شرعی حیثیت، نمبر 7 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے، توہین رسالت کی سزا۔ یہ کتاب دراصل ہماری ان تقاریر کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کی اتباعات اور نشر و اشاعت میں ہمارے جن احباب نے جو بھی تعاون کیا ہے، ہم ان سب کے شکر گزار اور ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور ان سب کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر کے روز ہمارا بھی شافع بنائے، آمین۔